السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ میں زکریا شیخ آپ کو اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات کے کچھ اہم ٹاپکس ہم پڑھ چکے تھے۔ میرے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 اور حدیث نمبر 3 اور 4۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے احادیث کی اقسام یعنی حدیث کی اقسام، حدیث نمبر 1 اور 2، حدیث کی اہمیت، قرآن اور حدیث کا تعلق، یعنی تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 کا ترجمہ، اس کے بعد حدیث نمبر 3 اور 4 انشاءاللہ سمجھائی جائے گی۔ آج کی کلاس میں حدیث نمبر 3 ترجمہ بما تشریح، حدیث نمبر 3 کے ایم سی کیوز، مختصر سوالات میں تکمیل ایمان کے 4 اصول کا سوال جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے حدیث نمبر 3 کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر 4 بما ترجمہ اور تشریح، اس کے ایم سی کیوز، اس کے شارٹ کوشچن میں درود اور سلام کیا ہے اس سوال کا جواب، ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اس کے ایم سی کیوز، اور 2 مختصر سوالات جو کہ آیت نمبر 177 سے ماخوذ ہیں۔ سوال رہے گا سورہ بقرہ کی آیت 177 کا تعلق کس واقعے سے، اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا، اور تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 کا آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ حدیث نمبر 3۔ بیٹا اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بتائے گئے ہیں جن کے بغیر ایمان میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلا اصول ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی اللہ کے مومن بندوں سے دل سے محبت کی جائے اور ان کے فائدے کے لیے کام کیے جائے۔ دوسرا ہے اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، یعنی ایسے لوگوں سے دشمنی مول لی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تیسرا اصول ہے کہ لوگوں کو مالی فائدہ دے تو بھی اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنا ہو۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مال اور دولت خرچ کرنے سے رک جانا، مثلا رشوت، فضول خرچی، نمود و نمائش، یہ کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ان کاموں میں پیسہ خرچ کرنے سے گریز کرنا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انسان کامل مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کے ظاہری اور باطنی اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہوں، اس میں دکھاوا، خود غرضی نہ ہو، یہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بچوں، حدیث پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو حدیث کا ایک تھوڑا سا مختصر حدیث کو سمجھا دیا کہ جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں اس حدیث میں ایمان مکمل ہونے کے 4 اصول بتائے جائیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر کیا مطلب ایمان مکمل ہونا؟ میرے بچوں دیکھو، 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ایک ہوتا ہے کھانا کھانا، ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ دیر از بگ ڈفرنس، بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایمان ہونا اور ایمان ایک کامل ہونا، مکمل ایمان ہونا، ان دونوں چیزوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ نبی کریم کی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 چیزیں جب آپ میں پیدا ہو جائیں گی، 4 اصول پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں بیٹا حدیث کی طرف۔ حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس شخص نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، پس بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح اگر دیکھی جائے تو اس حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے ایسے 4 اصول بتائے ہیں جو تکمیل ایمان کا باعث ہے۔ نمبر 1 محبت کرنا، نمبر 2 بغض رکھنا۔ یہ دونوں فطری عمل ہیں، لیکن ان دونوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کیونکہ محبت ہو یا نفرت دل سے تعلق رکھتے ہیں، دل سے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو مالی فائدہ پہنچانا اور کچھ دینا یا محروم رکھنا اعضائے ظاہری کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو کہ انسان کا ظاہر ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو ظاہر سے دیتے ہیں، یعنی ہاتھ سے دیتے ہیں، روکتے ہیں تو بھی ظاہر سے روکتے ہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔
اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کامل مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کے باطنی اعمال اور ظاہری اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ان میں ریا اور دکھاوے کی آمیزش، ملاوٹ نہ ہو، اور دل خود غرضی سے پاک ہو۔ پھر خاص طور پر محبت، عداوت، انفاق فی سبیل اللہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اللہ کی منشا اور رضا کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بچوں، اگر آسان لفظوں میں آپ کو میں سمجھاؤں تو بندہ مومن چار باتوں پر عمل کرے، اس کا ایمان مکمل۔ پہلی بات، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا نمازی پرہیزگار بندہ ہے، وہ میرے رب سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ میرے رب کا عبادت گزار بندہ ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ میرا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے پہلا اصول کہ آپ کی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اس شخص کو پسند کریں جو اللہ کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت گزاری کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ دوسرا اصول یہ کہ اگر آپ دشمنی کریں، نفرت رکھیں تو اللہ کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے بغض رکھنا اصول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو میرے پروردگار، میرے اللہ رب العزت کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے، میں اس سے محبت کیسے کروں؟ نہیں کر سکتا۔ میں اسے نفرت کرتا ہوں، کیا میرا کوئی ذاتی نقصان دیتا ہے وہ مجھے؟ نہیں، میں نفرت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے خدا، میرے اللہ، میرے رب العزت کے متعلق برے خیالات رکھتا ہے، لہٰذا میں اسے نفرت کر رہا ہوں، میں اسے بغض رکھ رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہ وہ میرے اللہ کو پسند نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ تو میں نے نفرت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بغض رکھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا اصول ہے اسی طرح اگر ہم کسی کو کچھ دیں تو وہ اللہ کے لیے، نہ کہ اپنی نمود اور نمائش کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ نہیں، آپ کسی کو کچھ دیں تو وہ صرف اللہ کے لیے، یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھی چیز، اگر کسی کو دینے کے لیے یا خرچ کرنے سے رکیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے، بیجا خرچ کرنا پسند نہیں ہے، میں رک گیا، کس کے لیے رکا؟ اللہ کے لیے رکا۔ تو بیٹا اگر ہم ان چار اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو نبی کریم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ان میں شروع کی دو باتوں کا تعلق دل سے ہے، یعنی محبت اور نفرت، اور آخری دو باتوں کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی کسی کو کچھ دینا اور دینے سے روکنا۔ لہذا جب تک ہمارا ظاہر اور باطن خاص اللہ کے لیے نہ ہو تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے میرے بچوں آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے۔ اس حدیث مبارکہ کے کچھ ایم سی کیوز آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ تکمیل ایمان کے اصول کتنے ہیں؟ 2، 3، 4 یا 5؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ بالکل صحیح جواب بیٹا، تکمیل ایمان کے اصول ہیں جیم، یعنی کہ 4۔ ابھی جیسے آپ کو بتایا تھا، کہتا ہے اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے بغض رکھا جائے، اللہ کے لیے کچھ دیا جائے، اور اللہ ہی کے لیے دینے سے روکا جائے۔ تو تکمیل ایمان کے، ایمان مکمل ہونے کے 4 اصول ہیں۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ظاہری اعمال، بے باطنی اعمال۔ جیم ظاہری باطنی اعمال، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں اس کا جواب آ چکا ہوگا، جیم ظاہری اور باطنی اعمال یہ خاص میرے بچوں اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد میرے بچوں مختصر سوالات، حدیث نمبر 3 کے ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کیے، اب ہم چلیں گے سیکشن بی کی طرف۔ اس حدیث مبارکہ کا ایک اصول انتہائی اہم ہے بیٹا۔ سوال ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول تحریر کریں، ایمان مکمل ہونے کے 4 اصول۔ یہ وہ 4 اصول وہی ہیں جو حدیث کا ترجمہ ہے۔ تکمیل ایمان کے بیٹا 4 اصول ہیں۔ مومن کے لیے ایسے 4 اصول بتائے ہیں جو ایمان مکمل ہونے کا باعث ہے۔ محبت کرنا، بغض رکھنا، دونوں فطری عمل، لیکن دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مالی فائدہ پہنچانا اور کچھ دینا یا محروم رکھنا اعضاء ظاہری کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو کہ انسان کا ظاہر ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ مکمل مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کے باطنی اعمال اور ظاہری اعمال صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوں، ان میں ریا اور دکھاوے کی آمیزش نہ ہو، اور دل خود غرضی سے پاک ہو۔ پھر خاص طور پر محبت، عداوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی منشا اور رضا کے لحاظ کا ضرور رکھنا چاہیے۔ یہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وہی 4 اصول ہیں میرے بچوں جو ہم نے حدیث میں پڑھے تھے کہ جب تک ان 4 باتوں پر عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ بات بھی آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ سوال میرے بچوں حدیث نمبر 3 کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ 4 اصول کون سے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، دوسرا اللہ کے لیے بغض رکھنا، تیسرا اللہ کے لیے کچھ دینا، اور چوتھا اللہ کے لیے دینے سے روکنا۔ ان تمام باتوں کی وضاحت آپ کو کی جا چکی ہے۔ بڑھتے ہیں بیٹا مزید آگے۔
اب میرے بچوں حدیث نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. حدیث نمبر 3 کے بعد حدیث نمبر 4 کا مختصر پہلے میں منظر آپ کو بتا دوں کہ حدیث نمبر 4 کیوں نازل ہوئی, اس میں کیا باتیں ہیں, تاکہ مزید بآسانی سے آپ بات کو سمجھ سکیں. حدیث نمبر 4 حدیث مبارکہ میں درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا. سرور کائنات کی ذات مبارکہ تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے, اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ نبی کریم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی نبی کریم پر قرآن میں درود و سلام پڑھنے کی تاکید کی ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے ان مومنین کو خوشخبری دی ہے کہ قیامت کے دن درود شریف پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے مومنوں کو نبی کریم کا قرب حاصل ہوگا, ان کی شفاعت آسان ہو جائے گی. یعنی نبی کریم کے قرب کی سعادت کا ذریعہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. بیٹا قرآن کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صدق اللہ العظیم. بیٹا اس حدیث مبارکہ میں بھی درود شریف پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا, کیونکہ نبی کریم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت میں نبی کریم کا قرب اسے ملے گا, نبی کریم کے وہ قریب رہے گا. آئیے بڑھتے ہیں حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں مزید. حدیث نمبر 4, اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ, سنن ترمذی کی حدیث ہے. بیٹا قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا. اگر ہم تشریح پہ ذرا نظر ڈالیں تو اس حدیث میں درود شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا. سرور کائنات کا وجود مسعود ہم تمام انسانوں کے لیے باعث برکت اور سعادت مندی ہے. سرور کائنات ہی کی بدولت ہمیں دین اسلام کی پہچان ملی. درود شریف اور سلام اصل میں ایک تحفہ ہے جس کو مسلمان اپنے نبی کریم کی خدمت میں بھیجتے ہیں, اور اللہ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی دعا بھی ہے, جو سرور کائنات کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور محبت کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے. یعنی اصل میں بیٹا درود شریف ایک تحفہ ہے جو آپ اپنے نبی یعنی ہم اپنے نبی سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور یہ ایک دعا بھی ہے جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا اظہار ہے, جو نبی کریم کے حق میں کی جاتی ہے. ایک مرتبہ بیٹا درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھے امید ہے میرے بچوں آپ کو یہ حدیث مبارکہ بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں آسانی سمجھا دیا کہ قیامت میں نبی کریم فرماتے میرے قریب زیادہ وہ ہوگا جو کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ سرور کائنات سے بے انتہا محبت کریں, نبی کریم کی سیرت اور سنت پہ عمل کریں, اور نبی کریم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں, اور نبی کریم کے حضور میں عقیدت, محبت اور وفاداری اور نیاز مندی کا نذرانہ پیش کریں. نبی کریم کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا روحانی قرب حاصل ہو اور سرور کائنات کی شفاعت کے بھی حقدار ہو جائیں. پڑھتے ہیں بیٹا اہم کثیر الانتخابی سوالات کی طرف. حدیث نمبر 4 کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ کہ درود شریف دراصل کیا ہے, عبادت, تحفہ, تعریف یا نعت. مجھے امید ہے آپ کے ذہنوں میں اس کا جواب بالکل بآسانی آ چکا ہوگا. بے تحفہ. درود شریف دراصل ایک تحفہ ہے جو مومنین سرور کائنات کی بارگاہ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں, تو صحیح جواب ہے بے تحفہ. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ, کثرت سے درود شریف پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوگا رسول اکرم کا کیا؟ الف روحانی قرب, بے شفاعت, جیم یہ دونوں, دال دونوں میں سے کوئی نہیں. بآسانی اس کا جواب حاصل ہوگا ہمیں. کثرت سے درود شریف پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوگا جیم یہ دونوں. کون سی؟ الف اور با, یعنی روحانی قرب اور شفاعت, یہ دونوں. صحیح جواب ہے بیٹا جیم یہ دونوں, یعنی روحانی قرب اور شفاعت ہمیں نصیب ہوگی. کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں گے تو نبی کریم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور نبی کریم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. مزید کچھ اہم ایم سی کیوز کہ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں. سورہ فاتحہ, بے درود شریف, جیم سورہ کوثر, دال سورہ اخلاص. اب اس کا جواب دیں گے میرے بچوں آپ. ویری گڈ, بالکل صحیح جواب دیا میرے بچے نے, بے درود شریف, کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اس چیز کو لے کر آئے, چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کریں. تو صحیح جواب ٹھہرے گا بے, یعنی درود شریف.
اگلا اہم اسٹیٹمنٹ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قریب ہوگا کون؟ الف درود پڑھنے والا، بے سفر کرنے والا، جیم کھانے والا، دال مال تقسیم کرنے والا۔ اس کا صحیح جواب الف درود پڑھنے والا۔ جی ہاں، نبی کریم کے نزدیک قیامت میں سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نبی کریم پر درود پڑھے گا، تو صحیح جواب ٹھہرے گا الف درود پڑھنے والا۔ اہم شارٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں بیٹا، درود و سلام کیا ہے؟ سوال ہے درود و سلام کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا جواب بیٹا درود و شریف اور درود و سلام اصل میں ایک تحفہ ہے جس کو مسلمان اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی دعا بھی ہے جو نبی کریم کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اور محبت کے اظہار کے لیے نبی علیہ السلام کے حق میں کی جاتی ہے۔ یعنی درود و سلام ایک تحفہ ہے جو مومنین مسلمان نبی کریم کی بارگاہ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ وہ تحفہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمانی وابستگی اور محبت کے اظہار کے لیے ایک دعا ہے جو نبی کریم کے حق میں کی جاتی ہے۔ تو یہ بآسانی آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ درود و سلام دراصل ایک تحفہ ہے۔ اب بیٹا چونکہ حدیث نمبر 3 اور 4 الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی اور مجھے امید ہے آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی، ان حدیث مبارکہ کے اہم اہم سی کیوز۔ اب احادیث مبارکہ سے سیکشن سی کا کوئی سوال نہیں آتا، اس لیے آپ کے ساتھ سیکشن سی کا کوئی سوال ڈسکس نہیں کیا گیا۔ سیکشن بی کے جو امپورٹنٹ کوسچن تھے وہ آپ کے سامنے شیئر کیے گئے۔ اب چلتے ہیں بیٹا ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ بیٹا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول بتا دوں کہ اس آیت کا تعلق تحویل قبلہ سے، تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدلنا۔ یہ حکم رجب یا شعبان اختلاف کے ساتھ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ سرور کائنات بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن نبی کریم حضرت بشر بن برہ کے گھر دوپہر کی دعوت پر گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اسی وقت نبی کریم اور آپ کی پیروی اور آپ کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس بات پر یہود اعتراض کرنے لگے کہ مسلمان کبھی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی ترغیب بھی دی گئی۔ نیکی جس کا بیک وقت تعلق ایمانیات، معاملات، جانی اور مالی عبادات سے ہے۔ نیکی کا اصل کام تو یہ ہے کہ دین کے بنیادی عقائد پر ایمان لایا جائے، معاشرے کے ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے، ان کے کام آیا جائے، غلاموں کو آزاد کرانے میں پیسہ خرچ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یعنی جانی اور مالی عبادت پر توجہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے، پریشانیوں اور جنگ میں صبر کرنے کے ساتھ ثابت قدم رہیں، انہیں نیک اعمال یعنی اعمال صالحہ اور نیکی کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اصل میں بیٹے جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو یہود نے اعتراض کیا کہ مسلمان کبھی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف، یہ کیسی نیکی ہے، یہ کیسا نیک کام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے نیکی کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم رخ پھیر دو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم معاملات میں بہتر رہو، معاشرے کے ضرورت مندوں کا خیال رکھو، غلاموں کو آزاد کرو، نماز پڑھو، پریشانیوں میں صبر کرو۔ یہ اس آیت کا بیٹا شان نزول تھا کہ نیکی کی ڈیفینیشن، نیکی کی حقیقت کو رب العزت نے مومنین کے لیے بآسانی سمجھایا۔ بڑھتے ہیں آیت کی طرف، مزید کچھ اہم باتیں آپ کو انشاءاللہ یہاں ملیں گی۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں، محتاجوں، مسافر اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم مشرق اور مغرب کے جو تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ تم خالی منہ پھیر لو، تم سمجھو کہ تم نیکی کا بہت بڑا کام سر انجام دے چکے ہو. نہیں، نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر پہلے ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. یعنی اللہ رب العزت نیکی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ تم یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں جو مستحقین ہیں ان کو دو، غلاموں کو آزاد کراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. نیکی یہ ہے جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. نیکی یہ ہے سختی اور تکلیف میں، جنگ کے وقت ثابت قدم رہو، خدائے بزرگ و برتر اللہ رب العزت پہ صبر کرو. بیٹا نیکی یہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ان باتوں پر عمل کریں یہی تو لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی تو لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اصل میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا کہ نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ خالی ہم منہ پھیریں، بلکہ نیکی زکات دینے کا نام، نیکی روزہ رکھنے کا نام، نیکی نماز پڑھنے کا نام، نیکی یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کی مدد کرنے کا نام، نیکی مال خرچ کرنے کا نام، نیکی اللہ، روز آخرت، فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں پر ایمان لانے کا نام. تو گویا اس آیت میں نیکی کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. مجھے امید ہے آپ کو ترجمہ اور اس کی وضاحت بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. بڑھتے ہیں آگے. اب آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آیت نمبر 177 کے متعلق. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ الف تحویل قبلہ، بے نیکی، جیم روح سے، دال انسان سے. بغیر کسی تردد کے آپ کو اس کا جواب سمجھ آ چکا ہوگا. الف تحویل قبلہ سے، یعنی اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو تعلق ہے، وہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کے بدلنے کے حوالے سے، کہ بیت المقدس سے ہم نے رخ کیا کدھر؟ کعبۃ اللہ کی طرف. البرہ کے معنی کیا ہے؟ الف نیکی، بے انسان، جیم گردنے، دال تکلیف. بیٹا یہ لفظ آیت میں استعمال ہوا تھا البرہ، اس کا معنی ہے الف نیکی. مجھے امید ہے آپ کو یہ بات بھی بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس آیت کے اہم مختصر سوالات. آیت نمبر 177. سوال ہے میرے بچوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا تعلق کس واقعے سے؟ اس کا جواب بہت آسان. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، یہ 177 ہوگا بیٹا. 177 کا تعلق تحویل قبلہ کے واقعے سے، یعنی قبلے کے بدلنے کے واقعے سے. سوال نمبر 2، تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے؟ اب ڈیٹیل آپ کو بتا رہے تحویل قبلہ کیا ہے. تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم رجب 2 ہجری میں نازل ہوا. نبی کریم بشر بن برہ کے گھر دعوت پر گئے، وہاں ظہر کا وقت ہو گیا. آپ نبی کریم کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے ایک دم وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اسی وقت نبی کریم اور آپ کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھر گئے. جس مسجد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا گیا. مجھے امید ہے آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. تو بیٹا آج کی کلاس میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 3، 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پیش کی گئی. تحویل قبلہ سمجھایا گیا کہ تحویل قبلہ کیا ہے. تحویل قبلہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بیت المقدس سے رخ کا حکم کیا گیا، قبلے کا حکم کیا گیا کعبۃ اللہ کی طرف. جس مسجد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، چونکہ 2 رکعتیں وہاں پر بیت المقدس کی طرف دیکھ کے پڑھی گئی، باقی کعبۃ اللہ کی طرف، تو اس لیے قبلتین مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا گیا. مجھے امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. سر زکریا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.